تحقیق کرنے والی کی حیثیت ایک مزدور کی سی ہے جو اینٹیں اٹھا کر لاتا ہے اور ان کو جوڑ کر دیوار بناتا ہے، یا تحقیق ایک قسم کی منشی گیری ہے؟ یہ قول کس نقاد کا ہے؟ ڈاکٹر حسن فاروقی کا۔ اردو کا حوالہ وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا، یہ قول کس ادیب کا ہے؟ سید سلیمان ندوی کا۔ اگر ویشے کا ذکر فحش ہے تو اس کا وجود بھی فحش ہے، اگر اس کا ذکر ممنوع ہے تو اس کا پیشہ بھی ممنوع ہونا چاہیے۔ ویشے کے پیشے کو مٹائیے، اس کا وجود خود بخود مٹ جائے گا، یہ قول کس کا ہے؟ سعادت حسن منٹو کا۔ آپ بقدر کفایت لفظ کو کام میں نہیں لاتے، آپ کا دماغ اسراف کا زیادہ قائل ہے۔ منٹو نے یہ کس افسانہ نگار کے لیے کہا؟ احمد ندیم قاسمی کے لیے۔ آتش کو اردو کا حافظ کس نے کہا؟ عبدالسلام ندوی نے۔ اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، یہ کس ادیب کے الفاظ ہیں؟ منشی پریم چند۔ شرافت پریم چند کے قلم کی جان اور روح انسانیت کی بیداری اور ان کے افسانوں کا عنوان ہے۔ پریم چند کے متعلق یہ کس ادیب یا نقاد کے الفاظ ہیں؟ عبدالماجد دریابادی۔ مقدمہ شعر و شاعری اردو کا پہلا مینیفیسٹو ہے، یہ جملہ کس نقاد کا ہے؟ آل احمد سرور کا۔ جذبی کو سلگتی ہوئی آتش رفتہ کا شاعر کس نے کہا؟ محمد حسن نے۔ حالی ماضی کے، اکبر حال کے اور اقبال مستقبل کے شاعر قرار دیے جا سکتے ہیں، یہ کس ادیب کا خیال ہے؟ رشید احمد صدیقی کا۔ کتاب المناقب یا مدلل مداحی شبلی نے حالی کی کس کتاب کو کہا تھا؟ حیات جاوید۔ کس نے قصیدہ اور غزل کو شاعری کا ناپاک دفتر کہا اور عفونت میں اسے سنڈاس سے بدتر بتایا؟ حالی نے۔ ہندوستان میں الہامی کتابیں دو ہیں، وید مقدس اور دیوان غالب، یہ کس نے کہا؟ عبد الرحمن بجنوری نے۔ دیوان غالب کا ہر ایک مصرع تار رباب نظر آتا ہے، یہ جملہ کس کا ہے؟ عبد الرحمن بجنوری کا۔ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا، نیچرل سائنس ہمارے بائیں ہاتھ میں، اور کلمہ لا الہ کا تاج ہمارے سر پر ہوگا، یہ قول کس کا ہے؟ سر سید احمد خاں کا۔ اگر وہ گپ بھی ہانک دے تو وہی معلوم ہوتی ہے، یہ کس نے اور کس کے متعلق کہا؟ شبلی نے محمد حسین آزاد کے متعلق کا۔